بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم پہلی نظم رب کائنات کے مشقی سوالات اور ان کے جوابات کو پڑھیں گے۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور اس پر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ شاعر نے عارفوں کی حیرت اور منکروں کے سکتے کا کیا سبب بیان کیا ہے؟ سبب کہتے ہیں وجہ کو۔ عارف وہ لوگ ہوتے جو اللہ کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور منکر جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اب جواب دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم و شان ہستی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کے آگے سرنگوں ہے، یعنی سر تسلیم خم ہے۔ جو اس کی ذات سے آگاہ ہیں، یعنی باخبر ہیں، وہ اس کے جلال و کمال اور قدرت کاملہ کو دیکھ کر حیران ہیں، اور اس کی ذات سے انکار کرنے والے بھی اس کی نشانیوں کو دیکھ کر یوں محو حیرت ہیں جیسے سکتے میں ہوں۔ دوسرا سوال دیکھیے کہ نظم رب کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان ہوئی ہیں؟ صفات مطلب خوبیاں۔ تو اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی درج ذیل صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا جمال و کمال ازل سے موجود ہے اور ابد تک موجود رہے گا۔ ابد تک مطلب ہمیشہ موجود رہے گا، اور ازل سے مطلب جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے۔ نمبر 2 ہے کہ ہر انسان نیک و بد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور روب و جلال کا شعور رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے۔ نمبر 3 ہے کوئی بھی اللہ کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ نمبر 4 ہے جو اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے وہ اسے باقی دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5 ہے دل و جان اور دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ کن لوگوں کی نظر میں کسی کی شوکت نہیں جچتی؟ شوکت کہتے ہیں شان کو، جچتی مطلب اچھی لگتی۔ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے لو لگاتے ہیں وہ انہیں باقی دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی بے فکر کر دیتا ہے۔ اللہ کے گدا کی نظر میں، گدا کہتے ہیں فقیر کو، دنیا اور سامان دنیا کی شان و شوکت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اگلا سوال ہے کہ شاعر نے جان کو کس کا مال کہا ہے؟ شاعر نے دل و جان کو اللہ تعالیٰ کا مال کہا ہے، کیونکہ دل و جان اور باقی تمام نعمتیں اسی نے عطا کی ہیں اور وہی ان کا بنانے والا ہے، اور ایک دن سب اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ شاعر نے کس چیز کو رنگ آشنائی کہا ہے؟ شاعر نے اپنی بیگانگی کو رنگ آشنائی کہا ہے، یعنی شاعر بظاہر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور اور اس کی ذات سے بیگانہ نظر آتا ہے، لا تعلق نظر آتا ہے، مگر اس کی باتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کا رنگ پایا جاتا ہے۔ آگے حمد کی تعریف کریں، تو ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں، یعنی مین تھیم کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ روز اول سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان کیسا ہی قوی اور با اختیار ہو، قوی مطلب مضبوط، طاقتور، وہ ہر حال میں ذات الہی کا محتاج ہے، یعنی اللہ کا محتاج ہے۔ اس نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں اور ہم پر اس کی عبادت کرنا اور شکر نعمت لازم ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے روب جلال، دبدبہ، شان و شوکت۔ ہر جاندار اللہ کے روب جلال سے مرعوب ہے۔ دوسرا ہے ہر سو، یعنی ہر طرف، چاروں طرف۔ کائنات میں ہر سو اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تیسرا ہے رنگ آشنائی، واقفیت، جان پہچان۔ بقول حالی ان کی بیگانگی میں بھی ایک رنگ آشنائی ہے۔ اہل حال، صوفی منش یا اللہ کے ولی، اہل حال دنیاوی شان و شوکت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔